زہر کا پیالہ بھی پینا پڑا۔ تو ناظرین کرام، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فن یعنی طب کی ابتدا کی باتیں، تو ان میں سب کے اسرائیاں ہیں، اور کوئی صحیح بات نہ عبید اللہ بن جبریل نے کہی ہے، کوئی صحیح بات دریافت نہیں ہو سکی، اور نہ ابن جلجل کتاب الصحاح میں کہتا ہے کہ کوئی بات صحیح طرح ثابت نہیں ہو سکی۔ بس یہ جو افلاطون کا قول ہے اور جالینوس کا قول ہے، یہ معتبر قول ہے کہ طب اسکلیپوس کو الہامی صورت میں نازل ملی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی۔ تو جب یہ دور گزرا، سقراط کے بعد افلاطون کا دور آیا، جو اس نے باقاعدہ بقراط کی شرح لکھی خود افلاطون نے، اور اپنی کئی اس نے تصانیف لکھیں، اس نے کئی علوم کی ابتدا کی، دوسرے علوم کی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو فن طب پر اس نے بھی گہری نظر رکھی، اور اس کی اشاعت کے لیے وہ کافی کوشاں رہا اپنی زندگی میں۔ تو اس نے بھی کافی، اس کے دور میں بھی یہ بقراط کا جو بویا ہوا بیج تھا، کافی درخت پھولا پھلا۔ اس کے بعد دور آتا ہے اس کے تلامذہ میں سے ارسطو کا۔ تو ارسطو نے بھی بقراط کی تحریر کی کافی شرح لکھی، اور اپنی زندگی میں اس نے کڑی محنت کی، اور اس فن طب کو اس نے لوگوں کے سامنے کافی اجاگر کیا، نئی اس نے اس میں جو چیزیں تھیں وہ متعارف کرائیں۔ اس نے کئی سائنس یعنی دوسرے علوم پر بھی اس کو کافی مہارت حاصل تھی، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، آگے چل کر جب ان کا دور ختم ہوتا ہے تو آگے چل کر جالینوس کا دور آتا ہے۔ یہ اس فن کی اہم ترین شخصیت ہے۔ اس نے، ابن جلجل کہتے ہیں کہ علم طب مردہ تھا، جالینوس نے زندہ کیا۔ یہ اس کے الفاظ یہی ایسے ہی ہیں، یعنی یہ فن جو اس کی ابتدا بقراط نے کی تھی، تو اس پر رفتہ رفتہ تھوڑا پھولا پھلا تھا، لیکن اس کی خفیہ جو چیزیں تھیں، جو اس کے ان کے خفیہ نظریے تھے، یعنی جو مشکل ترین تھے، جو عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، جالینوس نے ان کی شرح لکھی، بقراط کی شرح لکھی، فیثاغورس کی کتابوں کی شرح لکھی، اور افلاطون کی اور سقراط کی کتابوں کی اس نے اپنی زندگی میں شرح لکھی، اور یہ چیزیں عام کر دیں۔ جالینوس واحد وہ شخصیت ہے جس نے بے شمار تجربے کیے، اور ان کے جو نظریے تھے اپنے سے پہلے یونانیوں کے، ان کے نظریے کو عام کیا۔ یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے اہل دنیا کے لیے۔ اس نے بہت بڑا، اہل دنیا پر بہت بڑا اس کا احسان ہے۔ اس میں یعنی جو بھی پیچیدگیاں تھیں ان کو بڑی خوبی کے ساتھ اس نے تحریر کیا، ان کی وضاحت کی، اور ان کو سلجھایا، ان گتھیوں کو سلجھایا۔ یہ جالینوس نے اپنی زندگی میں کام کیے، اور طب کا جو علم انتہائی مخفی سمجھا جاتا تھا یا مشکل ترین سمجھا جاتا تھا، جالینوس کے دور میں یہ آسان ہو گیا، عام ہو گیا۔ یہ کارنامہ ہے جالینوس کا، اس کو طب کی اہم ترین شخصیت مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد دور آتا ہے عرب کے ہی جالینوس ابو بکر محمد بن زکریا رازی کا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تلامذہ تھا علی بن ربن تبری کا۔ علی بن ربن تبری کا انشاءاللہ تعالی حالات و واقعات آپ سے شیئر کریں گے، اور اس کی تصانیف جو ہیں ان کا بھی آپ سے متعارف کرائیں گے، اور اس کی جو خدمات ہیں فن طب کے لیے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور اس نے بے شمار اپنی زندگی میں جو جالینوس نے شرح لکھی تھی اپنے سے پہلے یونانیوں کی، ان کو اس نے اپنی زندگی میں بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا، اور ان کے کئی ترجمے بھی کیے۔ یہ علی بن ربن تبری نے کیا۔ اس کا شاگرد خاص تھا ابو بکر محمد بن زکریا رازی۔ تو اس شخص نے جب میدان طب میں قدم رکھا تو یہ سب چیزیں متفرق تھیں، یعنی پھیلی ہوئی تھیں، جن کو ہم پنجابی میں کھلری ہوئی کہتے ہیں۔ تو اس شخص نے اپنی زندگی میں کڑی محنت کی۔ اس نے جو جالینوس کی شرح تھی اپنے استاد علی بن ربن تبری سے پڑھی،
اور اس نے اس فن طب پر اتنی گہری محنت کی کہ بے شمار اس نے ان چیزوں کو جمع کیا. اس لیے اس کا لقب جو ہے وہ جامعہ کا ہے. یعنی اس نے اس فن کو جامعہ مکمل کر دیا. یہ انتہائی اپنی زندگی میں اس نے کڑی محنت کی اور اپنی زندگی میں اس فن کو اتنا متعارف کرایا، اس کو جمع کر کے اس کے تمام یعنی اس سے پہلے جو جتنی بھی تصانیف لکھی گئی ہیں ان کے باب نہیں ہیں. یہ پہلی شخصیت راضی جس نے باقاعدہ ہر چیز کا باب باندھا اور اس کو قلم بند کیا. یہ پہلی شخصیت راضی نے بہت اچھی محنت کی اپنی زندگی میں فن طب پر. اور اس کے بعد دور جب آتا ہے مختلف اور بھی دیگر اتباع کرام ہیں، جیسے ابوالقاسم زہراوی جس نے فن سرجری کو باقاعدہ ایجاد کیا، وہ اس کا موجد ہے. اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے. لیکن خاص طور پر علم طب میں یعنی علم طب ناقص تھا، یہ ابن جلجل کا قول ہے. تو بولی سینا نے مکمل کیا، یعنی یہ نامکمل تھا. تو ناقص کا معنی یہی ہے کہ ادھورا، آدھا. تو یہ ادھورا اور آدھا تھا، اس کو جو ہے وہ ابن سینا نے مکمل کیا. یہ ابن سینا کی شخصیت ایک معروف شخصیت ہے. کوئی بھی اس دور کا طالب علم شاید کم ہی ہوگا جو اسے نہیں جانتے. اسکول کے لیکچر میں، عام کتابوں میں، یعنی اسکول کے تعلیم کے سلیبس میں اس کا نام آتا ہے، ہم نے خود بھی پڑھا ہوا ہے. تو ناظرین کرام، اس کی جو شہرہ فاق تصنیف ہے القانون فی الطب، یہ وہ تصنیف ہے جو پوری دنیا میں جس کا ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ وہ تصنیف ہے ابن سینا کی جس کا ہر زبان میں، یعنی طب کے موضوع پر، علم طب پر جو وہ تصنیف ہے اس کی کہ جس کا ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے. اور اس کو تمام دنیا کے، پوری دنیا کے جتنے بھی علاج معالجہ کے شعبے سے تعلق رکھنے والی درسگاہیں ہیں، میڈیکل کالج ہیں، طبیہ کالج ہیں، جتنے بھی درسگاہیں ہیں جو علم طب سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں بطور نصاب اس کو پڑھایا گیا ہے. یہ واحد تصنیف ہے ابن سینا کی القانون فی الطب. انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے چل کر امراض کا ذکر کریں گے اپنی نشستوں میں، تو انشاءاللہ تعالی ابن سینا کے جو القانون فی الطب ہے اس نے جو باب باندھے ہوئے ہیں، امراض کے جو حلیے، امراض کے جو درجے اس نے بیان کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اسی تصنیف سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ امراض ہیں کیا. ابن سینا کی خاص طور پر القانون فی الطب سے ہم انشاءاللہ تعالی امراض کا پتہ لگائیں گے، اس کے جو ملفوظات ہیں اور اس کی جو باریکیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی قانون سے آپ کی خدمت میں وضاحت کریں گے. تو یہ تھا مختصر سی میں نے آپ کو طریقہ طب کے متعلق جو کتابیں ہمارے سامنے دنیا میں ہیں، ان میں یہی بات صاف طور پر بہت ساری حقائقیں لکھی ہوئی ہیں، بہت ساری، جن کو پڑھتے رہیں تو شاید زندگی ختم ہو جائے، لیکن یہ حقائقیں، یہ روایتیں ختم نہ ہوں. لیکن وہ سب غیر مستند ہیں، یعنی ان کی سند کوئی نہیں، وہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. بہت ساری قیاس رائیاں ہیں کہ ایسے ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا، فلاں شخص نے فلاں دوائی کھائی ہوگی تب جا کے اس کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ درخت کے یہ فائدے ہیں، یہ جڑی بوٹی کے یہ فائدے ہیں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے، یہ سب قیاس رائیاں ہیں. لیکن مستند جو بات ہے وہ افلاطون نے اور جالینوس نے کی ہے کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ اس کی عقل اس لیول کی نہیں کہ وہ اس کو حاصل کر سکتی یا ایجاد کر سکتی. لہذا یہ اسکلیپوس جو ہے، جو بقراط کے ابو اجداد ہیں، وہ اس کو الہامی طور پر یہ علم اللہ نے عطا کیا تھا. وہ اپنی زندگی میں طبیب کی حیثیت سے جانے لگا تھا، وہ لوگوں کا علاج معالجہ کرتا تھا امراض کو دفع کے لیے، اور مختلف نباتات کو وہ جان چکا تھا اپنی زندگی میں. لیکن وہ سب مانتے ہیں، جتنے بھی معتبر شخصیتیں سب مانتی ہیں کہ وہ سب الہامی تھا، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو عطا کیا گیا تھا. آگے چل کر صرف فرق یہ ہے کہ اس نے اس کو مخفی رکھا، اپنی اولاد کو سینہ بر سینہ بتاتے تھے. جب بقراط کا دور آیا تو اس نے اس چیز کو مناسب نہ سمجھا، کہا کہ نہیں، ہمارا خاندان نہیں، پوری دنیا اس فن سے مستفید ہونی چاہیے، اس علم سے اور اس چشمے سے تمام دنیا سے راب ہونی چاہیے. تو اس نے باقاعدہ اس کو عام کرنے کی
تھان لی اپنی زندگی میں. اس نے درسگاہ قائم کی. پہلی تحریر جو فن طب پر ہے وہ بقرات کی ہے. باقاعدہ اس نے بے شمار اپنی زندگی میں تجربات کیے. انسان کے پوشیدہ اعضاء ہے جو ان کو چیر پھاڑ کر ان کو جانا. بہت ساری نباتات کو اس نے جانا اور بہت سارے علاج کے جو نئے قانون تھے ان کو اس نے لکھا اور ان کی وجہ قسم بیماریوں کی اقسام لکھیں. مختلف دواؤں کا ذکر اس نے کیا, نباتات کا ذکر کیا. یہ سب اس کی تحریروں میں ہے جس کو شرح لکھی ہے جالینوس نے. تو ناظرین اکرام, ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ طریقہ طب میں یہ اصل حقیقت کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے جو میں نشستیں لے کر آؤں گا آپ کی خدمت میں وہ اخلاق پر لے کر آؤں گا. یعنی وہ سمجھنے والی بات ہے جو جس مادے سے یعنی قدیم حکماں مانتے ہیں کہ حضرت انسان کی تخلیق جو ہے 4 مادہ سے ہوئی ہے. یعنی انسان 4 مادہ کا مرکب ہے. جب ان میں جو انسان کے اندر رکھے گئے ہیں جب ان میں کمی پیشی ہو جاتی ہے تو ناظرین کرام انسان بیمار پڑ جاتا ہے. یہ ان کا حکمہ قدیم کا نظریہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس نظریے کے تحت انہوں نے بے شمار دنیا میں جو امراض سے ان کا علاج کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی چیز کو میں اجاگر کروں گا. ان اخلاق پر 4 اخلاق جو انہوں نے بیان کی ہیں جس کا وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 چیزوں کا جو مرکب ہے 4 مادے کا جو مرکب ہے جب انہوں نے کیا نام دیے, یہ جسم کے کس کس جگہ پر کام کرتے ہیں, ان کی حالت کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, ان کو کیسے معلوم کیا گیا, یا ان پر مکمل بحث میں کروں گا 4 اخلاق پر جو ان کے کیا کیا انہوں نے نام رکھے. تو ان کی تصویریں کیا ہیں, ان کے مزاج کیا ہیں, یہ سب کچھ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی نشستوں میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس سے بھی دلچسپ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب یہ چیزیں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائیں یہ کتنا آسان ہے, اتنا مشکل کام نہیں. صرف اس چیز کو, اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اخلاق کے قانون کو. جب اس کی سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو جو پہاڑ جیسے مرض ہیں وہ معمولی نظر آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دفع کرنے میں کافی آپ کو آسانی ہوگی. اپنے امراض کو سمجھنے کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی کہ ہمارے امراض کیا ہے, کس مزاج سے آیا ہے, کس وجہ سے آیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اخلاق پر میں مکمل بحث کروں گا, چاہے اس کے لیے مجھے 8-10 نشستیں کیوں نہ کرنی پڑے. تو میں انشاءاللہ اخلاق کی مکمل تشریح کروں گا حکمہ قدیم کی جو گہری فکر ہے اس کے تحت. اور انشاءاللہ تعالیٰ بقرات کے اور تمام یونانیوں کے اور عربوں کے انشاءاللہ تعالیٰ اخلاق پر جو قول ہیں ان کو بھی سامنے لے کر آؤں گا. ان کے فرمان اور ان کے حکم بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا کہ وہ ان کے فرمان کیا ہیں. تو ناظرین کرام, اخلاق کے متعلق ابتدا سے یہی عقیدہ رہا ہے, آج تک بھی وہی ہے. تو اس کے تحت اگر ہم علاج معالجہ کریں ان کی اپنا فرمان کے مطابق, ان کے حکم کے مطابق, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی بہتری ہو سکتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو ناظرین کرام, انشاءاللہ تعالیٰ نشستوں میں اخلاق کی مکمل حالتیں اور جو 4 مادے کا مرکب ہے حضرت انسان, یہ مادے کیا ہیں, کیسے وجود میں آئے, اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت ان میں رکھی, یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ان نشستوں میں تفصیل کے ساتھ حکمہ قدیم کی جو گہری فکر ہے اس کے تحت میں آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گا. اللہ حافظ.